بہت ساری دیر سے آپ حضرات حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ نام میں جو سناسان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدیہ انعام پیش کیا اس کو سماعت کر رہے تھے۔ یہ وقت بھی ہمارا عبادت کے اندر گزر رہا تھا۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ذکر الانبیاء من العبادہ، انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ تو امام الانبیاء کی بارگاہ بےکسبنا میں ہدایہ عقیدت، ہدایہ نعت پیش کیے جا رہے تھے۔ کسی نے کہا جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، ارے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جہاں ذکر رسول ہوتا ہے، رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، ارے اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے۔ اتنے درجات بڑھتے جاتے ہیں جتنا عشق رسول ہوتا ہے۔ کسی اور اللہ کے بندے نے یہ باتیں سمجھائی، جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے۔ جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے خود خدا بھی قریب ہوتا ہے، ارے ان کی محفل میں بیٹھنے والا آدمی خوش نصیب ہوتا ہے۔ خوش بختی ہم سبھی کی آج ہم حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کے جشن میلاد کے حوالے سے جمع ہیں۔ اللہ کریم یہ ہم سب کی حاضری اپنی عالی جناب میں قبول و قبول فرمائے۔ ابھی کچھ دیر بعد خصوصی خطاب نازش علیہ سنت، وکیل علیہ سنت، عالم نبی فاضل جلیل حضرت علامہ پیر محمد شہزاد جدید نقشبندی دعوت برکاتہ عالیہ وہ ہونے والا ہے۔ میرے ذمہ مناقب حضور صاحبزادہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ کے، میں بھی وہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنے والا ہوں۔ کچھ لوگ لیٹ مجھے کوئی 50 افراد کا قافلہ بحمد اللہ تعالیٰ اس سرکار کے جشن میلاد میں شامل ہوا۔ یہ بھی کچھ احباب آ رہے ہیں، بس کو 14/10 کی وجہ سے جائے گئے لوگوں میں بڑا رش ہے۔ الحمدللہ یہ سلامہ علیہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے نصیب فرمائی۔ بڑی خوش بختی ہے سارے قافلے میں تھے۔ سارے حضرات ماشاءاللہ قافلے میں تھے، لیکن پیچھے 2 گاڑیاں رہ گئی، الحمدللہ یہ بھی پہنچ گئے۔ آج کا یہ خوبصورت منفرد پروگرام جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریمین کی بارگاہ میں ہدیہ خراج پیش کرنے کے لیے ہر سال ہمارے محترم و مکرم جناب عزت مآب محمد طفیل صاحب مدنی دامت برکاتہ عالیہ نہایت خلوص و للہیت کے ساتھ عقیدت اور محبت کے ساتھ اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں اس کا جواب میں نے پچھلے سال بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے پروگرام کرنے کی۔ پروگرام تو یوں ہوتے ہیں، لیکن میرے حضور کے والدین کے نام منسوب کر کے اور آپ کے چچا پیارے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام دے کے یقیناً یہ بہت بڑا اعزاز الحمدللہ ہمیں ہر سال نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مدنی صاحب کی عقیدتیں جس کا وہ اظہار، جس کا وہ پیار ہر سال کرتے ہیں، ان کا نام غنیمت ہے اس کے گزرے دور میں کہ الحمدللہ ہمیں ایک بڑے خوبصورت موضوع کے حوالے سے یہاں دعوت دیتے ہیں۔ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں ہر سال نیا سے نیا خطیب پچھلے سال جناب پروفیسر صداقت علی صاحب تشریف لائے۔ اس دفعہ حضرت کے نام پورا نکلا کہ کرم کا پردہ ہے، یہ کرم کا پردہ ہے۔ اللہ کریم جل وعلا شان سب کی حاضری اپنی عالی جناب میں قبول و مقبول فرمائے۔ آئیے میں
چراغے گولڑا حضرت صاحبزادہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ، چونکہ ٹائم کافی ہو گیا، ہم چونکہ لیٹ پہنچے، یہ جلدی پروگرام ظاہر ہے شروع ہو جانا تھا، لیکن آئیے بغیر کسی توقف کے حضرت صاحبزادہ پیر نصیر الدین نصیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت سیدنا عبداللہ پاک کی بارگاہ میں عقیدت کا خراج پیش کیا اور سیدنا آمنہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جو حاضری پیش کی، ان کی بھی حاضری لگ رہی ہے، ہماری حاضری بھی لگ رہی ہے، اللہ کی حاضری قبول و مقبول فرمائے۔ تو آپ نے سیدنا عبداللہ پاک کی بارگاہ میں جو ہدیہ عقیدت پیش کیا، کیا کیا شعر ہے، لفظوں کا ذرا خوبصورت امتزاج دیکھیے اور خوبصورت الفاظ چن چن کے پیر صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس منصبت کے اندر رکھے۔ ہر شعر کے پیچھے ایک واقعہ ہے، ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ فرماتے ہیں نگاہ و دل میں سمائی ضیائے عبداللہ، نگاہ و دل میں سمائی ضیائے عبداللہ، خدا کا خاص کرم ہے برائے عبداللہ، نگاہ و دل میں سمائی ضیائے عبداللہ، خدا کا خاص کرم ہے برائے عبداللہ، ہوئی عرب کے عواموں خواص و عوام میں شہرت، چال چاند لگ گئے جب آپ کی آمد ہوئی، اور پھر عزتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی بڑھائیں، سبحان اللہ و بحمدی، ہوئی عرب کے خواص و عوام میں شہرت، بسے نظر میں دل میں سمائے عبداللہ، سب کہیں سبحان اللہ، ہوئی عرب کے خواص و عوام میں شہرت، بسے نظر میں دل میں سمائے عبداللہ، اسے ملی ہے نوید مسرت کی سوغات، اسے ملی ہے نوید نجات کی سوغات، پڑی ہے کان میں جس کے صدائے عبداللہ، اسے ملی ہے نوید نجات کی سوغات، پڑی ہے کان میں جس کے صدائے عبداللہ۔ یہ صدائے عبداللہ یہ حضرت محمد ظفیر مدنی صاحب کے کان میں صرف پڑی نہیں، عالم بیداری میں زیارت بھی فرمائی، یہ کرم ان پہ ہوا، اسی کرم کا اظہار و پیار ہر سال بحمداللہ تعالیٰ کیا جا رہا ہے۔ تو یہ جو خوبصورت شعر پیر صاحب نے لکھا، پڑی ہے کان میں جس کے صدائے عبداللہ، ہے ان کی ذات دعائے خلیل کا مظہر، ہے ان کی ذات دعائے خلیل کا مظہر، نبی کا نور ہے عظمت فضائے عبداللہ، نبی کا نور ہے عظمت فضائے عبداللہ۔ شعر سے ملاحظہ ہوگی کیسا خوبصورت شعر لکھا، یہی بہت ہے کہ والد ہے وہ محمد کے، یہی بہت ہے، یہی بہت ہے کہ وہ والد ہیں محمد کے، بیاں اور کروں کیا ثنائے عبداللہ، یہی بہت ہے کہ والد ہیں وہ محمد کے، بیاں اور کروں کیا ثنائے عبداللہ، چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھے پر، سیدنا عبداللہ۔ اس کے پیچھے بڑی روایات ہیں، وقت نہیں ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گا، قبلہ پیر صاحب انشاءاللہ تعالیٰ بڑا ایمان رفع کو ارشاد فرمائیں گے۔ چمک رہا ہے محمد کا نور ماتھے پر، ادب سے دیکھیے سجے لقائے عبداللہ۔ آخری شعر دیکھو کیسا لکھا، نصیب میرے لیے ہے نجات کا باعث، نصیب میرے لیے ہے نجات کا باعث، ثنائے احمد مرسل ولائے عبداللہ، ان کی ثنا اور ان کی محبت جو ہے یہ میری نجات کا باعث ہے۔ یہ جو میں محبت میں ان کی عقیدت میں یہ ان کی منقبت لکھ رہا ہوں، میری نجات کے لیے یہ کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجے بلند فرمائے، بڑا خوبصورت کلام لکھا۔ اب آپ کی والدہ مائدہ کی شان میں جو منقبت لکھی، اس کو بھی بڑی توجہ کے ساتھ سبحان اللہ کی گونج میں اور اپنے ذوق و شوق کی کیفیات کو ملوز خاطر رکھتے ہوئے سنیے۔ حضرت آمنہ پاک کی شان میں اپنا قصیدہ جو پیش کیا، ختم الرسل ہیں نور نظر جان آمنہ، ختم الرسل ہیں نور نظر جان آمنہ، ہم ہیں بسد خلوص صنافان آمنہ، ہم ہیں بسد خلوص صنافان آمنہ۔ انہی کی
बारगाह में हदिया सुनने और पेश करने के लिए आए बैठे हैं। खत्मुर रसूल हैं, नूरे नजर जान आमिना, हम हैं बसल खुलूस सना खान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माएँ हैं कुर्बान आमिना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, रुतबा बुलंद और बड़ी शान आमिना, दुनिया की सारी माएँ हैं कुर्बान आमिना, दुनिया की सारी माएँ हैं कुर्बान आमिना। हमको मिले रसूल खुदा की गोद से, हमको मिले रसूल खुदा, ये वो इज्जत माँ है जी, हमको मिले रसूल खुदा की गोद से, उम्मत पे है ये शफ़क़त व एहसान आमिना, उम्मत पे है ये शफ़क़त व एहसान आमिना। शेर मुलाज़ा फरमाएं, शाह अरब की वालिदा माजिदा हैं आप, शाह अरब की वालिदा हैं आप, अल्लाह रे इज्जो मर्तबत व शान आमिना, अल्लाह रे इज्जो मर्तबत व शान आमिना, दोनों जहान उसकी ज़िया से है फैज़याब, दोनों जहान कैसे हकीकत को बयान किया, दोनों जहान उनकी ज़िया से है फैज़याब, नूरे अज़ल है मेरे दरख्शान आमिना, नूरे अज़ल है मेरे दरख्शान आमिना, तख़लीक़ कायनात का बाइस रसूल है। शाह साहब शेर को याद करें, तख़लीक़ कायनात का बाइस रसूल है। मेरे अल्लाह ने सरदार ने फरमाया कि रब्बुल आलमीन ने हदीस से पूछिए, लौला कलमा खलक़तु दुनिया, लौला कलमा खलक़तु अफ़लाक, लौला कलमा अज़हरतु रुबूबिय्या, तख़लीक़ कायनात का बाइस रसूल हैं, लिखा गया जवाब बउनवान आमिना। हाँ सुभान अल्लाह, सब कहे सुभान अल्लाह। तख़लीक़ कायनात का बाइस रसूल हैं, तख़लीक़ कायनात का बाइस रसूल हैं, लिखा गया ये बात बउनवान आमिना, जिससे आपकी मान पर सर सजा। उनकी नवाज़िशात मेरी निगाह में, पीर साहब रहमतुल्लाह आखिर में अब अपना नाम इस्तेमाल किया उसमें, ये मक्ता है, उनकी नवाज़िशात हैं मेरी निगाह में, मैं हूँ नसीर दिल से अदबदान आमिना, उनकी नवाज़िशात हैं मेरी निगाह में, मैं हूँ नसीर दिल से अदबदान आमिना, खत्मुर रसूल हैं नूरे नजर जान आमिना, हम हैं बसल खुलूस सना खान आमिना। हज़रत आमिना पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के हुज़ूर की शान में आपने खूबसूरत कसीदा लिखा, अब उसका वक्त नहीं है। विसाल से पहले प्यारे फर्जंद को, फर्जंद अजमन को अपने सामने बिठाया और एक बड़ी खूबसूरत मनक़बत है, एक कसीदा है जो मेरे हुज़ूर अपने इस नूरे नज़र की शान में लिखा। अब उसका तो वक्त नहीं है। उस कसीदे के बाद बड़े खूबसूरत अशार थे, उस कसीदे के बाद आपने अपने प्यारे बेटे से खिताब करते हुए दो चार बातें की, वो बड़ी तवज्जो से सुनने के लायक है। फरमाया मैयत, हर पैदा होने वाला मरेगा, मरने वाला, पैदा होने वाला मरने वाला है। लो जदीद इकबाल, हर चीज़ नई चीज़ पुरानी होने वाली है जी। कुल्लु कबीर यफना, और हर बड़े से बड़ा फना होने वाला है, जो भी आया बड़े से बड़ा फना हुआ। फरमाती हैं आमाना मैदा, सुन लो मैं रुखसत हो जाऊंगी, मेरी वफात हो जाएगी। फरमाती हैं वज़िक्री बात, लोगों सुनो मैं दुनिया से रुखसत हो जाऊंगी, लेकिन मेरा जिक्र जो है दुनिया में बाकी रहेगा। क्यों बाकी न रहे जिक्र, क्यों बाकी न रहे? इसलिए कि यही बहुत है कि इधर से दोनों जहां शाह अरब की वालिदा माजिदा हैं आप,
اللہ نے عز و مرتبت ہو شان آمنہ کیوں ذکر باقی نہ رہتا؟ فرماتے لوگوں سب کچھ فنا ہو جائے گا، نیا پرانا ہو جائے گا، آنے والا مرے گا، میں بھی رخصت ہو جاؤں گی، لیکن سن لو بذکری بات اور میرا ذکر باقی رہنے والا ہے۔ وقت ترکت خیرا، اور میں نے دنیا کے لیے ایک ایسی خیر چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک ایسی بھلائی چھوڑ کے جا رہی ہوں، ایک ایسا فرمایا کہ ایک ولدت طہرا، اور ایک ایسا بیٹا پاکیزہ بیٹا جنم لے کے چھوڑ کے جا رہی ہوں کہ دنیا یاد کرتی رہے گی، میرا ذکر ہوتا رہے گا۔ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ قیامت تک ہوگا انشاءاللہ۔ وہ عظمت، وہ عزت اور وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مرتبہ اور شان عطا فرمائی، قیامت تک حضرت آمنہ پاک کا ذکر ہوتا رہے گا۔ ٹائم کافی ہو گیا، جب ہمارے شاہ سمجھیں کہ کیونکہ جب نہ ہو تو ان کو مجھے اس سے بھی پہلے سال میں نے پڑھا، ان کو یاد بھی ہوگا، مجھے بھی یاد کروا رہے تھے اور وہ کہہ رہے کہ اس کو دوبارہ پڑھ دیں۔ ہاں سبحان اللہ، کیا بات انسانی رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ۔ وقت نہیں ہے اس حدیث کا الحامل الفتاویٰ میں جس کا تذکرہ ہوا کہ میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے والدین میں سے ایک یا دونوں جی اگر موجود ہوتے اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا، تنادی یا محمد، فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھے آواز دی یا محمد، تو فرماتے ہیں میں لبیک کہہ کے نماز چھوڑ کے اپنے ماں کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کس کی نماز ہے؟ آپ بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ ماں اتنی عصمت ماں ہے کہ اگر فرض نماز فاتحہ میری پہ پڑھ رہا ہوگا اور میری ماں مجھے یا محمد کہہ کے پکارتی آواز دیتی تو میں لبیک کہہ کے ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ میرے حضور بتانا یہ چاہتے تھے کہ لوگوں جس کی ماں ہے بڑی عظمت والی ماں ہے جی، اس کی قدر کرو، ان کی عزت کرو۔ اب دیکھو نا کس کی نماز ہے امام الانبیاء کی، کسی عام محدث مفسر میں سے کسی امام کی نماز نہیں ہے، اور فرض نماز نفلی بھی نہیں ہے، اور پھر فاتحہ شریف جس کے بارے میں فرمایا گیا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، کہ اس بندے کی نماز نہیں ہے جس میں فاتحۃ الکتاب نہیں ہے جی، وہ سورۃ فاتحہ فرمایا میں پڑھ رہا ہوتا اور میری پیاری عظمت ماں تنادی یا محمد مجھے آواز دیتی، پیارے محمد آئے میری بات سنیں، کدھر ہو پیارے آؤ میری بات سنیں، فرماتی ہیں میں لبیک کہہ کے نماز کو چھوڑ کے اپنی ماں کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا۔ رتبہ بلند، یہ اسی ماں کی بات ہو رہی ہے، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں ہیں قربان آمنہ، رتبہ بلند اور بڑی شان آمنہ، دنیا کی ساری مائیں ہیں قربان آمنہ۔ یقیناً کہ حاضری قبول ہے، آپ کو پتہ نہیں ہم تو نابینا لوگ ہیں اور نابینا بینا کی بارگاہ میں کیا عرض کر سکتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء کرام کس کس کا نام لوں، کون عقیدت نہیں رکھتا، کون محبت نہیں رکھتا۔ اب آنکھیں ہماری بھی کھلی ہوتی ہیں، اللہ وہ ہمیں بھی آنکھیں دے دے تو ہم بھی زیارتیں کرتے کہ آج اس محفل میں کون کون اپنی حاضری لگوانے آیا بیٹھا۔ ایک بات کر کے اپنی بات کو موقوف کروں، بڑے سب اللہ درجے دے، اکثر اس سے بیٹھک ہوتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، کچھ پابندیاں بھی لگاتے ہیں، لیکن کہنے والی بات بہرحال میں کہہ جاتا ہوں، مجھے ڈانٹتے بھی ہیں۔ مفتی محمد اکمل صاحب جن کی انشاءاللہ تعالیٰ اختتام پہ دعا ہونے والی ہے، مجھے مدنی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی معاویہ شریف کے سامنے، عرض کیا کہ حضور رمضان شریف میں آپ کے والدین کریمین کا ختم، جشن میلاد
محمد طفیل پٹی صاحب لاہور میں مناتے ہیں، سارا زمانہ آج کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور حضور میں مدینہ چھوڑ کے لاہور پاکستان چلا جاتا ہوں، چونکہ آپ کے والدین کریمین کا وہاں جشن میلاد ہوتا ہے، تو حضور میں چلا جایا کروں اجازت کی غرض سے کہ ساری دنیا مکہ مدینہ میں جمع ہے، حضور کی بارگاہ میں پہنچ رہی ہے، اور میں مدینہ چھوڑ کے رمضان میں چونکہ ہر سال خلاف کے لیے آیا کرتے تھے، تو عرض کر کے گھر آ گئے، سوئے، قسمت جا گئی، قسمت جا گئی، سب کہیں سبحان اللہ۔ میرے قریب آقا میں زیادت ہو گئی، فرمایا مفتی اکمل کیا کہہ رہے تھے آج کہ میں مدینہ رمضان میں چھوڑ کے لاہور چلا جاتا ہوں؟ فرمایا یہ جو آتے ہیں یہ اپنے لیے آتے ہیں، اور تو وہاں میرے والدین کے جشن میلاد میں جاتا ہے، صرف تو نہیں جاتا، میں بھی وہاں جاتا ہوں، اور میرے چچا حضرت امیر حمزہ اس محفل کی نگرانی فرماتے ہیں۔ اسی محفل میں ہمارے قافلے میں آپ ایک دل سے پسندہ موجود ہے، پہلے سال یہاں سے پہ تھے، اس طرح پہنچا، میں چاہ رہا تھا کہ انہیں بلاؤں لیکن اب نہیں بلاؤں گا، راز کی باتیں راز میں رہنی چاہیے۔ یہاں وہ بیٹھے تھے، مجھ سے تھا، تو کہتے ہیں میں نے سکندر میری جھکی، یہ برامدے نہیں، ہر برامدے کے پلر کے ساتھ ایک نورانی شخصیت، کہتے ہیں میں نے سر کیا نا، تو ہر پلر کے ساتھ مجھے ایک نورانی شخصیت نظر آئی۔ پھر میں نے اسے سر اٹھایا تو دیکھا کوئی نہیں ہے، میں نے کہا پتہ نہیں کیا، پھر کہتے ہیں میں نے سر سے چھپایا تو ہر پلر کے ساتھ مجھے ایک نورانی شخصیت والی شخصیت نظر آئی۔ اچھا کئی دفعہ ایسے ہوا، ہم تبرک لے رہے تھے مدنی صاحب سے اور جا رہے تھے، تو انہی بابا جی نے ان سے کہا کہ مدنی صاحب مجھے یہاں کچھ روشنی ملی ہے، میں علیحدگی میں آپ سے بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا، ٹھیک ہے؟ تھے تو وہ میرے مقتدی، بات ہو گئی، چلے گئے۔ مجھے مدنی صاحب نے بتایا، مدنی صاحب تو روحانی بندہ تو کہتے ہیں کرنٹ والا بابا، کہتے ہیں کرنٹ والا بابا۔ تو کچھ دن فون پہ بات ہوئی، ملاقات بھی ہوئی، تو کہنے لگے کہ وہ بابا جی کو ملے تھے، وہ کوئی بات ہمیں بتانی تھی، آئے نہیں۔ میں نے کہا کہ مجھے تو نہیں ملے، اور ملتے ہیں تو بات جو میں آپ کو بتانی ہے مجھے تو نہیں بتائیں گے۔ اچھا کچھ دن پڑ گئے، جمعرات کا دن ہے، جمعرات کا، تو ہاں مجھے فرمانے لگے جمعرات مدنی صاحب کہ کل تلاش کرو یا اس بابے کو۔ میں نے جمعے کو خطبے میں اعلان کیا کہ وہ بابا جی جو ہمارے قافلے میں گئے تھے یہ کام کرتے ہیں، تو وہ اگر سنتے ہیں تو وہ رک جائیں ذرا، میں نے ان سے کچھ بات کرنی ہے۔ آئے یہ جمعے میں، لیکن آئے میرے اعلان کے بعد، میرے اعلان کے بعد آئے۔ اب جب آئے تو ظاہر میں اعلان کر چکا تھا، جمعہ پڑھ کے یہ چلے گئے۔ اگلے دن ہفتہ تھا، تو ہفتہ صبح کی نماز کے بعد میرے پاس آئے، مجھے سلام کیا، میرے مسافہ ہوا، کہنے لگے چشتی صاحب ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا یہ بس سے بیٹھا ہوں، سامنے بیٹھے تصدیق کر سکتے ہیں کہ نام نہیں لینا، بس یہ ایک چھوٹی سی بات ہے۔ تو مجھے کہنے لگے کہ ایک بات کرنی ہے آپ سے۔ میں نے کہا جی کریں۔ کہتے ہیں میں آپ کے قافلے میں گیا تھا، میں نے کہا جی گئے تھے۔ کہتے ہیں کہ روشنی ملی تھی وہ تو میں نے مدنی صاحب کو بتانی ہے، تو انہیں شخصیات کی زیارت ہوئی اور ایک شخصیت کی زیارت ہوئی، تو مجھے فرمایا کہ وہ جو روشنی ملی ہے چشتی کو بتائی ہے کہ نہیں بتائی، وہ واقعہ بتایا ہے کہ نہیں بتایا؟ تو کہنے لگے جی میں نے تو نہیں بتایا۔ کہتے صبح نماز پہ بتا دینا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے، صبح نماز پہ بتا دینا تاکہ وہ بھی خوش ہو جائے۔ مجھے پھر واقعہ سنایا، پھر ایک بتا بتائی کہ ایک منٹ کے ساتھ ایک دراز کا شخصیت جو نورانی بزرگوں میں سے، اور وہ پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ حضرت ابراہیم تھے علیہ السلام، دراز ہاتھ والی شخصیت۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم تو نابینا ہیں، پتہ نہیں کون کون جہاں اس جشن میلاد میں آج ان عزت مآب اس ماں کی شان سننے کے لیے، دعا میں اس محفل میں حاضری کے لیے آیا بیٹھا ہے۔ الحمدللہ میرے نمازی جب بھی وہاں تذکرہ ہوتا ہے، ہم بھی وہاں سرکار کے آپ حضرات میں ذوق شوق والے اپنے علاقوں میں حضور کے میلاد کے جلسے کروایا کرو، بڑی برکتیں ہیں۔ میں بے شمار الحمدللہ مدنی صاحب تک پھر بہت کچھ دیکھ چکے ہیں نا، ان کے صدقے سے ہمارے اوپر بھی کرم ہو رہے ہیں، تو اپنے اپنے علاقوں کے اندر حضور علیہ السلام کے جہاں اور پروگرام کرتے ہیں، محافل کرتے ہیں، میرے حضور کے والدین کریمین کی تصدق سے دعا کر دی جائے، میرا رب ٹالتا ہی نہیں ہے،
میں نے الحمدللہ جو اپنے احباب میں جب بھی اعلان کیا اب کوئی 50 سے قریب قافلہ میرے ساتھ آیا جی ہم بھی اس برکت والی محفل میں جانا چاہتے ہیں اس دعا میں جانا چاہتے ہیں اللہ سب کی عقیدت سے اٹھے قدم قبول فرمائے اور اس حاضری کو یقیناً قبولیت والی حاضری بہت سارے لوگ میرے ساتھ جو پچھلے سال آئے تھے کسی نے کہا یہ بیماری تھی تو آپ کی بیمار ٹھیک ہو گیا کسی نے کہا مقدمہ تھا عرصے سے جان نہیں چھوٹ رہی تھی اللہ نے آزادی دے دی مقدمہ میرے حق میں ہو گیا ایک ایک اس میں سے باتیں اللہ تعالیٰ سب کی ضروریات کو حاجات پوری فرمائے میں سب میں قلب سے قبلہ بندی صاحب کا سپاس گزار ہوں کہ دعوت دی ہمیں بلایا اللہ کے درجے بلند فرمائے ہم سب کی عاجزی قبول فرمائے وما علیہ حضرات کا تہ دل سے شکر گزار ہے اور بالخصوص عطا الرحمن چشتی صاحب ہمارے بہت بڑے دوست علامہ شجاعت مجدی صاحب اور تمام دوست اور حضرات سید سادات حضرات جو ہیں ان کا زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ اس محفل میں تشریف لائیں یہ محفل آپ کے سامنے ہے نوکھی گرالی ہے بعض دوستوں کو کرم ہو جاتا ہے آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ 100 سال کے بعد روڈ پہ بھی کرم ہو جاتا ہے جو کچرے کا ڈھیر ہوتا ہے نا اس پہ بھی سبزہ اگ جاتا ہے ہم تو ان کے امتی ہیں ماننے والے ہیں ان کی محفل سے جا کے بیٹھے ہیں ہم کیسے پیچھے رہے جو یہ سمجھے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے خدا کی قسم وہ ان کا امتی ہی نہیں ہے اس نے صحیح دل سے کلمہ پڑھ نہیں پڑا ان کے اہل بیت کو ان کے نسب پاک کو نہیں مانا اصل میں یہ نسب پاک ہے میرے آقا کا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ چلتا ہے اور حضرت سید عبداللہ پر ختم ہوتا ہے اور وہ آل ابراہیم ہیں یاد رکھیے بہت سارے واقعات ایسے ہو چکے کہ لوگوں نے اعتراض کیا ایمان کی بات کرتے ہیں ارے کس کا ایمان پہلے اپنے ایمان کو ہم ٹھیک کر لینا کہ ہمارا ایمان کیا ہے وہ ان کی تو ہم نے شان بیان کرنی ہے ایمان کی بات نہیں ہے شان کی بات ہے تو لہٰذا میں آپ جناب محترم شجاعت مجدی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ میرے آقا مولا شہنشاہ عرب جان عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں وہ سید شہداء حضرت امیر حمزہ کی شان کے بارے میں اپنے محفوظات کو بیان فرمائیں یہ تو بہت ہو چکی ہے لیکن کیا کریں لوڈ شیڈنگ کا چکر کو آنے جانے کا وجہ تو کیا ہے اردو میں تو آپ کی مہربانی ہے کہ آپ ان کی نام سے خطاب سنیں انشاءاللہ آپ اور بھی بہت ہوتے انشاءاللہ الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا